بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سچے پکے عاشق رسول اور صحابی تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن اونٹوں کی مالش کر رہے تھے۔ حضرت عمر ایک دن اونٹوں کی مالش کر رہے تھے۔ کسی نے کہا، یا عمر خود کیوں کر رہے ہیں؟ کسی سے کروا لیں۔ فرمایا، قوم کا سردار ہی قوم کا خادم ہوتا ہے۔ یہ آج کے حکمرانوں کو ایک قسم کا مشورہ دیا ہے انہوں نے کہ خود قوم کے 3 بر اعظموں کے شہنشاہ ہیں اور اونٹوں کی مالش کر رہے ہیں، اور فرماتے کیا ہیں؟ قوم کا سردار قوم کا خادم ہی ہوتا ہے۔ ایک بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں تشریف فرما تھے۔ بہت ہی شدید قسم کی گرمی تھی، سب لوگ اپنے گھروں میں گھسے ہوئے تھے اور سورج جو ہے وہ آسمان پر بڑا ہی تیزی سے چمک رہا تھا کہ حضرت عثمان نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ دور دھوپ میں سخت گرمی میں کوئی اونٹ چرا رہا ہے۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو اتنی گرمی میں اونٹ چرا رہا ہے۔ وہ کھڑکی کھول کر بیٹھے رہے۔ جب اونٹ چرانے والا قریب سے گزرا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ 3 بر اعظموں کے شہنشاہ عمر فاروق ہیں جو کہ اونٹ چرا رہے ہیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ آپ کیوں خود کو اتنی اذیت میں ڈالتے ہیں کہ آپ اتنی گرمی میں اتنی دھوپ میں اونٹ چرا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اونٹ گم ہو گیا تھا، یہ بیت المال کا اونٹ تھا، گویا غریبوں کا اونٹ تھا۔ تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن اس کی مجھے پوچھ ہوگی، یا اگر گم گیا غریبوں کا اونٹ تو قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی، اس لیے میں اسے ڈھونڈنے گیا تھا۔ اتنی عاجزی عمر فاروق میں، اتنی عاجزی تھی، اور روب اس قدر تھا کہ کسی نے ایک بار کہا کہ حضور آپ اتنے روبدار ہیں کہ لوگ آپ کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے ہیں لیکن ڈر کی وجہ سے آپ سے بیان نہیں کر پاتے، تو حضور ذرا اپنا غصہ تھوڑا کم کر لیں۔ تو عمر فاروق رو پڑے، فرماتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کا رحم میرے دل میں ڈال دیا اور میرا روب لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا، حالانکہ میرا دل بہت نرم ہے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق ایک جنگل میں سے گزر رہے تھے کہ گزرتے گزرتے انہیں ایک جھونپڑی نظر آئی۔ وہ اندر تشریف لے گئے، اندر دیکھا ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ باتوں باتوں میں کہنے لگے، اماں آج کل حکمران کون ہے؟ تو وہ اماں بولی، سنا ہے کوئی عمر ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اماں جی آپ نے جنگل میں ڈیرا لگایا ہوا ہے، آپ کی کوئی خواہش، کوئی ماہانہ، کوئی پیسہ، کوئی وظیفہ آپ کو ملتا ہے حکمران کی طرف سے؟ تو مائی کہنے لگی، غریبوں کو کون پوچھتا ہے؟ عمر نے فرمایا، اماں آپ بھی تو کچھ دھیان کریں، کسی گاؤں میں رہتی، کسی آبادی میں رہتی تو حکمران کی طرف سے آپ کو وظیفہ ملتا، عمر کو کیا پتا ہو کہ آپ جنگل میں رہتی ہو؟ مائی نے کہا، اگر مجھے پتہ ہی نہیں رکھنا تو حکمران کیوں بنے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رونے لگے اور فرمانے لگے، عمر تیرے سے تو بوڑھی اماں سیانی ہے۔ خود سے فرمایا کہ عمر تیرے سے تو بوڑھی اماں سیانی ہے۔ فرمانے لگے، اماں جی قیامت کے دن اللہ سے شکایت تو نہیں کرو گی عمر کی؟ اماں کہنے لگی، کروں گی۔ فرمانے لگے، اچھا عمر میرا یار ہے، میں آپ کی بات کرا دوں عمر سے، آپ اس سے کچھ وظیفہ لے کر، کچھ درہم لے کر اس کی شکایت نہ لگائیں اللہ سے۔ تو اماں کہنے لگی، اگر سودے بازی ہی کرنی ہے تو عمر سے کہو مجھے اتنے 1000 درہم دے دے، میں قیامت کے دن شکایت نہیں لگاؤں گی۔ حضرت عمر نے اسی وقت تھیلی نکالی اور درہم اماں کو دیے اور رو کے کہنے لگے، اماں میرا ہی نام عمر ہے، اب روز قیامت میری اللہ سے شکایت نہ لگانا۔ اور حضرت عمر فاروق اس مائی کی جھونپڑی سے نکل کر کیا فرماتے ہیں کہ اگر دریائے نیل کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے اس کی پوچھ ہوگی۔ سبحان اللہ، اتنی عاجزی اور اتنا عدل و انصاف تھا ان میں۔ عمر فاروق اپنے دور خلافت میں کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے ہاتھ میں لے کر پھرتے تھے، سارا دن زکوٰۃ کے پیسے ہاتھ میں لے کر پھرتے تھے، کوئی زکوٰۃ دینے والا ملتا نہیں تھا انہیں، کوئی زکوٰۃ لینے والا کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ کہتے ہیں ان کے دور خلافت میں لوگ اتنے امیر تھے کہ ہر کوئی زکوٰۃ دینے والا تھا، لینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کی شہادت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں، پاس ابو بکر بھی بیٹھے ہیں اور عمر فاروق کو بلا رہے ہیں کہ عمر آ جاؤ۔ ادھر عمر فاروق نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی ناک کے نیچے مرغ نے چونچ ماری ہے۔ آپ نے ابو بکر کے گھر پیغام بھیجا
کیونکہ ابو بکر کے اہل خانہ خوابوں کی تعبیر میں ماہر تھے۔ انہوں نے پیغام بھیجا کہ اس طرح میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مرغ نے چونچ ماری ہے۔ تو پیغام آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے سے، ان کو دوبارہ پیغام آیا کہ لجپالہ جو وصیت کرنی ہے کر لیں، کیونکہ آپ کی عمر مبارک تھوڑی رہ گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا رب مجھے شہادت کی موت عطا کر، اور شہادت بھی آقا کے شہر میں، آقا کے شہر مدینے میں مجھے موت عطا کر اور شہادت کی موت عطا کر۔ ایک دن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی عرض کرتی ہیں، ابو جی شہادت تو جہاد کرنے سے ملے گی، ساتھ آپ شہادت بھی مانگتے ہیں اور ساتھ مدینہ بھی مانگتے ہیں، دونوں کام کیسے ہوں گے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس رب نے مجھے مکہ سے مدینہ پہنچایا ہے وہ یہ بھی کر دے گا۔ ایک دن آپ بیٹھے تھے کہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والا غلام جو لوگوں کو چکیاں بنا کر بیچتا تھا، وہ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرا مالک روز مجھ سے 2 درہم لیتا ہے، آپ میرا فیصلہ کریں۔ تو آپ نے فرمایا، تو اتنا زیادہ کماتے ہو، روزانہ لوگوں کو اتنی چکیاں بنا کر بیچتے ہو، تو 2 درہم تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا، غصے سے میں تیرا انتظام کر لیتا ہوں، تم نے میرا انصاف نہیں کیا۔ تو عمر فاروق مسکرا دیے اور فرماتے ہیں، اب غلام بھی مجھے دھمکیاں دیں گے؟ وہ مسجد میں حضرت عمر فاروق نماز ادا کر رہے تھے کہ اسی مجوسی نے خنجر کو زہر میں ڈبو کر آپ کی ناف کے نیچے وار کیا، اور کہتے ہیں کہ 6 خنجر اس نے مارے۔ آپ نماز ادا کرتے کرتے گر گئے اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنی نماز جاری رکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی نماز پوری کی تو حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، ان کو دیکھا تو ان کے پیٹ میں بہت گہرے گہرے زخم ہو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق کو گھر لے جایا گیا اور ان کو بہت بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا گیا۔ جب طبیب نے حضرت عمر فاروق کے منہ میں دودھ ڈالا تو دودھ آپ کے پیٹ کے زخموں سے باہر نکل آیا۔ طبیب کہنے لگا کہ اب آپ کا کوئی علاج نہیں، آپ کا آخری وقت آ چکا ہے، آپ اپنی وصیت کر دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا، جلدی جاؤ، جا کے ام المومنین اماں عائشہ کو عرض کرو کہ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا کے نیچے ایک قبر کی جگہ بچ گئی ہے، ہاتھ جوڑ کر عرض کرو کہ اماں جی اگر اجازت دیں تو وہاں عمر کی قبر بن جائے۔ آپ کے بیٹے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس گئے، دیکھتے ہیں کہ وہ صحن میں بیٹھی رو رہی ہیں، عرض کرنے لگے، اے ام المومنین، عمر یہ عرض کر رہے ہیں کہ جو ایک قبر کی جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بچ گئی ہے وہاں عمر کی قبر بن جائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں کہ وہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں نے قبر کی جگہ چھوڑی تھی وہ میں نے اپنے لیے چھوڑی تھی، لیکن جاؤ میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، وہاں ان کی قبر بنا دی جائے۔ کہتے ہیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھا تو مدینہ طیبہ کے اندر قیامت صغریٰ برپا تھی۔ وہی عالم تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جس وقت جنازہ اٹھا تھا تو اس وقت لوگوں کی کیفیت تھی، لوگ اس قدر روئے تھے، وہی کیفیت جو ہے لوگوں کی حضرت عمر فاروق کے جنازے پر تھی۔ تو جب جنازہ جو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کے حجرے کے پاس سے گزرا تو پھر اجازت طلب کی گئی تو ام المومنین نے اجازت دے دی۔ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق کی قبر مبارک ہے اور حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ جبریل نے ایک مرتبہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اسلام نے آپ کے جانے پہ رونا ہے اور ایک اسلام نے عمر فاروق کے جانے پہ رونا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا تھا، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی اعلیٰ، بہت ہی عدل و انصاف والے حکمران تھے، لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اللہ پاک ہم ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان جیسا عاشق بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔